يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. اب روزے کے افطار کے متعلق گفتگو ختم ہوئی. اب بہت ہی ضروری ہے ان چیزوں کا جاننا جس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، ہمارا روزہ متاثر ہو جاتا ہے. روزے کے منافی چیزیں کیا ہیں ان کا تذکرہ، اس کا بھی جاننا بہت ہی ضروری ہے. جہاں روزے کے فضائل ہم جانتے ہیں اور ہمیں اس کو سیکھنے کا بڑا شوق و جذبہ ہوتا ہے، اتنا ہی ضروری ہے کہ روزے کو نقصان پہنچانے والی اور باطل اور فاسد قرار دے دینے والی چیزوں کا بھی علم ہم کو ہو. اسی لیے اب وہ باتیں، وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو روزے کو خراب کر دینے والی اور نقصان پہنچانے والی ہیں. روزے کے فضائل اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن روزے کے وہ سارے فضائل ہمیں اس وقت حاصل ہوں گے جب کہ ہم روزے کے منافی اور روزے کے مخالف اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اپنے روزے کو ہم بچائیں گے. تب ہمارا روزہ ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا اور ہمارا روزہ ہمارے گناہوں کی مغفرت بخشش کا سبب بنے گا. تو سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھیں کہ روزے کو خراب کر دینے والی چیزیں جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں. دو طرح کی ہیں. دو طرح کی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے روزے کو خراب کرتی ہیں. ان کی دو قسمیں ہیں، وہ دو طرح کی ہیں. نمبر ایک، ایسی چیزیں جو ہمارے روزے کو بالکل باطل کر دیتی ہیں، روزہ ہی ختم ہو جاتا ہے، توڑ دیتی ہیں، روزے کی قضا اور کفارہ واجب ہو جاتی ہے. ایک قسم تو یہ ہے کہ روزے کو توڑ دیتی ہیں، باطل کر دیتی ہیں، روزہ ہمارا بیکار ہو جاتا ہے، پھر ان روزوں کی قضا اور کفارہ ضروری ہوتی ہے. نمبر دو، ایسی چیزیں ہیں جو روزے کو خراب تو کر دیتی ہیں لیکن بالکل باطل نہیں کرتی. یعنی روزہ فاسد نہیں ہوتا، آپ کا فریضہ تو ادا ہو جاتا ہے، فریضہ ادا ہو جاتا ہے، آپ تارک صوم نہیں سمجھے جائیں گے، لیکن روزے کا سارا اجر و ثواب ختم کر دیں یا روزے کو ناقص بنا دیں، یہ دوسری قسم کی ہوتی ہے کہ روزہ آپ کا باقی تو رہے گا، آپ کو نہ قضا کرنی ہے نہ کفارہ کرنی ہے، لیکن روزے کی جو فضیلت تھی، اجر و ثواب تھا، جو برکت تھی، اس کو ختم کر دیتی ہیں یا نقصان پہنچاتی ہیں. جیسے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کم من صائم، کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کے نام اعمال میں ان کو روزے دار
روزہ رکھنے والا نہیں لکھا جاتا، بلکہ ان کو کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو لکھ دو کہ یہ بھوکا اور پیاسا رہا، بھوکا پیاسا رہا، کھانے والا نہیں سمجھا جاتا اس کو۔ اسی لیے اب آئیں سب سے پہلی قسم یا روزے کو بالکل ختم کر دینے والی اور باطل قرار دے دینے والی چیزیں کیا ہیں جن سے انسان کا روزہ ہی ختم ہو گیا، اور ان روزوں کی قضا اور کفارہ ضروری ہوتی ہے۔ ایسی چیزیں کیا ہیں ان کو سمجھیں۔ تو ایسی چیزوں میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں قصدن کھانا اور پینا، قصدن جان بوجھ کر کے آپ کھانا کھا لیں یا کوئی چیز پی لیں۔ قصدن کھانا پینا روزے کو بالکل توڑ دیتا ہے، فاسد کر دیتا ہے، روزہ کل عدم ہو جاتا ہے، اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من نسی فاکل وهو صائم، من نسی وهو صائم فاکل او شرب، تم میں سے جو انسان روزے کی حالت میں تھا، بھول گیا اور کھا لیا، بھول کر کے کھا لیا، یا بھول کر کے اس نے کوئی چیز پی لی بھول کر کے، تو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا فلیتم صومہ، اسے چاہیے کہ اپنے روزے کو پورا کر لے۔ فإنما أطعمه الله وسقاه، اس کو اللہ تعالی نے کھلا دیا اور پلا دیا۔ یعنی اس حدیث سے پتا چلا من نسی فاکل، جو بھول کر کے کھایا اس پر تو کوئی مواخذہ نہیں، لیکن جس نے قصدن کھایا یا کوئی چیز پیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا، چاہے آدھا دن میں ہو، ابتدائی دن میں ہو یا آخری دن میں ہو، ہر حال میں اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اسے روزے کی قضا ضروری ہے۔ نمبر 2، قصدن قے کر دینا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو ذرا سا اچھی طرح سے سمجھیں، سنیں، یاد رکھیں۔ رمضان میں بہت زیادہ پیش آتا ہے۔ اگر کسی نے قصدن قے کر دیا، قصدن قے کر دیا، پیٹ میں تکلیف ہوئی، طبیعت خراب ہوئی، الٹی نہیں ہو رہی تھی، اس نے اپنا ہاتھ ڈال دیا، ہاتھ ڈال دیا تاکہ الٹی ہو جائے، یا کوئی اور ایسا عمل کیا جس سے الٹی آ جائے قصدن، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ختم ہو گیا، باطل ہو گیا، قصدن اگر ایسے کیا تب۔ لیکن اگر انسان بھول گیا، قصدن نہیں کیا، اپنے سے خود بخود الٹی آ گئی، قے آ گئی، کچھ تکلیف تھی، متلی ہوئی، قے تو نہیں کرنا چاہتے لیکن قے خود آ گئی، تو چاہے منہ بھر کر کے آئے، ایک مرتبہ میں آئے یا 2 مرتبہ میں آئے، اگر آدمی کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں الٹی کرنے کا، خود الٹی آ گئی تو اس پر کوئی قضا نہیں، اپنا منہ صاف کر لے اور روزہ پورا کرے۔ حدیث بسند صحیح ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ذرعہ القیء فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقض۔ اے لوگوں، جس پر الٹی غالب آ گئی، یعنی خود بخود الٹی ہو گئی،
اپنے سے قصدن جس کو نہیں بلکہ خود بخود الٹی آ گئی روکنے کے باوجود نہ چاہنے کے باوجود تو آپ نے فرمایا فلیس علیہ قضاء اس پر کوئی قضا نہیں کوئی گناہ نہیں اس کا روزہ اپنی جگہ پر ہے. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں. حدیث سن لیں بس کافی ہے. لوگ روزہ توڑ دیتے ہیں طرح طرح کے فلسفے بتاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ذرعہ القیء فلیس علیہ قضاء جس شخص کو خود بخود قے آ گئی الٹی آ گئی کیا نہیں اس نے خود بخود آ گئی فلیس علیہ قضاء اس پر کوئی حرج نہیں. روزہ نہیں ٹوٹا وہی روزہ باقی رہے گا. روزے کی قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک ہے لیکن ومن استقاء لیکن جس نے قصدن الٹی کیا الٹی اپنے سے نہیں ہوئی الٹی اس نے کیا ہاتھ ڈال کر کے یا کوئی اور عمل کر کے. من استقاء عمدن جس نے قصدن الٹی کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فلیقضی تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اسے چاہیے کہ ایک روزے کی قضا کرے. یہ اس کو اچھی طرح سے مسئلہ یاد رکھیے گا. رمضان میں بہت سارے لوگوں کھانے پینے میں کچھ ہوئی الٹی ہو جانے کے بعد روزہ توڑ دیتے ہیں. قضا کرنے کی ضرورت محسوس کرتے نہیں. الٹی کی دو شکلیں ہیں. نمبر ایک اگر روزے دار نے اپنے سے قصدن الٹی کیا ہاتھ ڈال کر کے کوئی اور حرکت کر کے تب تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا اس کی قضا ضروری ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ خود بخود الٹی آ گئی اپنے سے نہیں کیا بلا قصد خود الٹی آ گئی تو اس پر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مواخذہ نہیں. زیادہ آئے یا کم آئے ایک مرتبہ آئے یا دو مرتبہ آئے اس کا روزہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی گناہ کا مستحق نہیں ہوگا. نمبر 3 روزے کو بالکل ختم کر دینے والی چیز عورتوں کا ہے. یہ دونوں چیزیں عورتوں کے ساتھ. عورت روزے سے ہے روزے کی حالت میں اگر وہ ناپاک ہو گئی اس کو خون آ گیا اس کا پیریڈ شروع ہو گیا تو آٹومیٹک اس کا روزہ ٹوٹ گیا. چاہے اولے دن ہو صبح ہو شام ہو. اگر روزہ افطار کرنے کے سورج غروب ہونے کے آدھے گھنٹے 10 منٹ 20 منٹ 25 منٹ پہلے بھی آ گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا. آٹومیٹک روزہ ٹوٹ گیا. اس سے اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. ایسا نہیں تھوڑی دیر باقی ہے کوئی بات نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ اسی حالت میں روزہ ٹوٹ گیا اس عورت کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. اسی طرح سے جو چیزیں عورت کا روزہ توڑ دینے والی ہیں وہ نفاس ہے یعنی ڈیلیوری ہو جائے. روزے کی حالت میں اگر ولادت ہو گئی تو ولادت ہوتے ہی اس کا سارا روزہ ٹوٹ گیا. دن کا کوئی بھی حصہ ہو اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اب اس کے بعد جب تک پاک نہیں ہوگی وہ روزہ نہیں رکھ سکتی. اور یہ چھوٹے ہوئے روزے جو ہیں وہ اگلے رمضان آنے کے پہلے ان کی قضا ضروری ہے. یہ 3 چیزیں ہوئی جو روزے کو توڑ دینے والی بالکل ختم کر دینے والی ہیں. نمبر 4 روزے کی حالت میں میاں بیوی نے اپنے جسمانی تعلقات قائم کیا اور اپنے خواہشات کو پورا کیا یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور جتنی چیزیں بھی روزہ توڑ دینے والی ہیں ان میں سب سے بدترین چیز یہ ہے
کھائے گا، کھانا قصدن کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ گیا، اس سے پہلے بتایا میں نے۔ اسی طرح سے قصدن قے کرنے سے روزہ ٹوٹ گیا، عورت کی نماز چھوٹ گئی، ناپاک ہوئی روزے کی حالت میں، یا ولادت ہوئی ناپاکی کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ تیسری چوتھی چیز جو ہے کہ زوجین روزے کی حالت میں ایک دوسرے کے قریب ہوئے، اپنے جنسی تعلقات پورے کیے، اس سے روزہ جو ہے دونوں کا ٹوٹ گیا، دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اور سب سے زیادہ خطرناک مبغوض ترین چیز یہی ہے۔ جتنی چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، سب سے بدترین چیز، اللہ کو ناراض کرنے والی چیز یہ ہے۔ اسی لیے جتنی چیزیں اس سے پہلے گزری ان میں صرف قضا ہے، توبہ استغفار ہے۔ یعنی کسی نے قصدن کھا پی لیا، روزہ توڑ دیا کھا پی کر کے، تو اس کا کفارہ دو ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے سامنے صدق کے دل سے توبہ استغفار کرے کہ آئندہ ایسے نہیں کروں گا، اور ایک روزے کی قضا کرے۔ ایسے ہی جس نے الٹی کر دیا قصدن، جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو آرام پہنچانے کے لیے، تو روزہ تو ٹوٹ گیا، غلط کام کیا، گناہ کیا، توبہ استغفار کرے اور ایک روزے کی قضا کرے۔ عورتوں کے حیض اور نفاس کی وجہ سے روزے ٹوٹ گئے تو عورت کوئی قصوروار نہیں، بس قضا کافی ہے۔ لیکن اگر کسی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو کر کے روزہ توڑا تو یہ سب سے زیادہ بڑا جرم ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی دی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ نے صرف روزے کی حالت میں حرام کیا، بلکہ اس کی اجازت اللہ نے دی، چھوٹ دی ہے ہم کو۔ لیکن پھر بھی کسی نے یہ حرکت دن میں کیا روزے کی حالت میں، تو تین چیزیں کرنی ہے۔ نمبر ایک توبہ، دو چیزیں کرنی۔ نمبر ایک توبہ استغفار، صدق کے دل سے توبہ استغفار کرے، اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے عہد کرے۔ نمبر دو، اس کا کفارہ ادا کرے۔ اب صرف قضا سے کام نہیں چلے گا، اب اس کا کفارہ ادا کرے۔ وہ کیا ہے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ والا معاملہ ہے۔ سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ ایک غلام آزاد کرے، اپنے پاس ہے آزاد کرے، نہیں ہے ایک غلام خریدے اور خرید کر کے پھر آزاد کرے، کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اتنا بڑا مجرم یہ ہے، ایسا جرم کیا اس نے، اس لیے اللہ نے بہت سخت اس کے لیے حکم مقرر کیا، ایک غلام آزاد کرے۔ اللہ نے فرمایا اگر غلام نہیں مل رہا ہے، نہیں مل رہا ہے، بازار میں نہیں مل رہا، جیسے آج کا زمانہ ہے، غلام نہیں مل رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، 2 مہینے لگاتار اس کو روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا 2 مہینے، بیچ میں ایک دن بھی ناغہ نہیں کرے گا، ایک دن بھی ناغہ نہیں کر سکتا وہ، روزہ شروع کرے اور 2 مہینے مسلسل لگاتار روزہ رکھتا رہے وہ، یہ کفارہ ہے۔ دوسرا، پہلے غلام، پھر اس کے بعد کفارہ 2 مہینے کا روزہ۔ اور اگر کوئی انسان روزہ بھی واقعی کوئی ایسی چیز ہے جس کی بنا پر کوئی شرعی عذر ہے، جس کی بنا پر روزہ شرعی عذر، اپنا گڑھا ہوا عذر نہیں، ورنہ ہر آدمی کہے گا ایسا نہیں، ہمارے اندر طاقت نہیں، طاقت تھی تبھی تو نے حرکت کیا ہے نا، تو یہ نہیں کہ اپنا عذر، شرعی عذر کوئی ہے،
کہ جس کی بنا پر 2 مہینے کا روزہ رکھنا بھی اس کے لیے ناممکن ہے، تب اس کے بعد فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، 60 مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ یہ انسان کے لیے ضروری ہے اور یہ اس کا کفارہ، اس کی تلافی ہے۔ اور بعض اہل علم نے کہا قضا بھی کرے گا اور کفارہ بھی ادا کرے گا، یہ 2 چیزیں ہیں۔ تو یہ چوتھی چیز ہے جو روزے کو فساد اور برباد کر دینے والی ہے۔ نمبر 5 جو روزے کو بالکل باطل کر دیتی ہے، ختم روزہ، اس کی قضا یا کفارہ ضروری ہے۔ 5ویں چیز وہ ہے روزے کی حالت میں قصدن انسان اگر اس کے جنسی جذبات ابھرے تو اپنے ہاتھ استعمال کرے یا کسی اور ذریعے چیز کو استعمال کر کے مادہ خارج کرے اور اپنے آپ کو سکون ملائے۔ یہ عمل بھی انسان کو، جس کو اردو میں مشتزنی کہتے ہیں، یہ چیز بھی انسان کے روزے کو توڑ دینے والی ہے۔ روزہ توڑ گیا، توبہ استغفار کرے اور اسے چاہیے کہ قضا کرے۔ اور بہت کچھ بعض اہل علم نے تو اس کو بھی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے برابر جرم قرار دیا، کفارہ بھی ادا کرنا۔ لیکن محققین کا خیال ہے کہ نہیں، توبہ استغفار اور صرف قضا کرنا ہے، اپنے ہاتھ کے ذریعے یا اپنے کسی اور حرکت کے ذریعے اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مادہ نکال دیا، استعمال کیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، روزے کی قضا کرے گا۔ قول راجح کے مطابق توبہ استغفار کرے گا۔ اور بعض ائمہ کے نزدیک تو میں نے کہا کہ اسے قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ کفارہ وہی ہے جو بیوی کے ساتھ خواہش پورا کرنے کا ہے، یہ تو روزہ۔ لیکن اگر انسان نیند میں تھا یا کسی بیماری کی وجہ سے سو گیا تھا، اگر اس کے بغیر اپنے ظاہری حرکت کے اگر غسل کی ضرورت پڑ گئی تو اس پر کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں، اس کا روزہ باقی رہے گا، اپنی روزے کی وہ تکمیل کرے، اپنا روزہ پورا کرے۔ نمبر 6 جو روزے کو توڑ دینے والی چیز ہے، ایسا انجیکشن لینا جو بھوک کو مٹانے کے لیے ہو سکتا ہے۔ ایسے انجیکشن میں یا انسان گلوکوز چڑھواتا ہے، بھوک لگی ہے، گلوکوز چڑھوائے، یا کوئی ایسا انجیکشن لگائے جس سے بھوک ختم ہو جائے، آسودہ غذا کے لیے، چونکہ یہ ایک قسم کی غذا ہے، گرچہ پانی کی شکل میں ہے لیکن ہے وہ غذا۔ انجیکشن کی شکل میں ہو یا ٹریپ کی شکل میں ہو، ہر حال میں یہ ضروری ہے کہ انسان اس روزے کی قضا کرے۔ روزہ ٹوٹ گیا، کھانے پینے کے یہ درجے میں ہے، جیسے کھانے پینے، منہ سے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹا، ایسے یہ بطور غذا کے لیے جو انجیکشن استعمال کرے گا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں، ان کو یاد رکھیں، جن سے انسان کا روزہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے اور روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑی اہم چیز یہ ہے جس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بہت سارے اہل علم اور محققین کہتے ہیں یہ جو 6 چیزیں روزے کو توڑ دینے والی ہیں، ان سے روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب 3 شرطیں پائی جائیں گی، تب۔ یہ بہت ہی زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان 3 چیزوں سے، یہ 6 چیزیں جو ہیں،
ان سے روزہ انسان کا کب باطل ہوگا, کیسے ٹوٹے گا؟ وہ اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. نمبر ایک انسان کو علم ہو کہ ہاں ان چیزوں سے واقعی روزہ ٹوٹتا ہے. یہ علم ہو, معلوم ہو کہ ہاں ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر انسان کو شرعی طور پر علم ہے اور اس کو معلوم تھا کہ ہاں ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے, پھر علم ہوتے ہوئے بھی یہ حرکت کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, جسے اس سے پہلے تفصیل آئی. لیکن اگر علم نہ ہو, ابھی بھی بیچارہ آج مسلمانوں کو کچھ پتا ہی نہیں ہے, انسان ابھی دین کے قریب آیا, شوق میں روزہ رکھ, لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ ہاں یہ روزہ توڑنے والی چیزیں بھی ہیں. اگر انسان کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا اور روزہ اس نے توڑ دیا, کھا لیا یا پی لیا یا کوئی حرکت کی, تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, اللہ بے علمی میں جو ہم سے غلطی ہو گئی معاف کر دے. قرآن پاک کی آیت وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ, جب تک تم سے کوئی گناہ نہیں ان چیزوں میں جس میں تم سے خطا ہو گئی. تو یہ پہلی شرط ہے کہ انسان کو اس کا علم ہو. اسی طرح سے ایک چیز یاد رکھیں, مثلا اسی وصول اور انہی آیات کی روشنی میں اگر کسی انسان نے یہ سمجھ لیا کہ سورج غروب ہو گیا ہے, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. یہ پتا چل گیا کہ وہ سورج غروب ہو گیا ہے, قریب ٹائم بھی تھا, اس نے یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے, سورج غروب ہو گیا, اس نے دوڑ کر کے کھا لیا, روزہ توڑ دیا قصدن اس لیے توڑا کہ اس کو معلوم پڑ گیا, یقین تھا کہ ہاں سورج غروب ہو گیا ہے. لیکن بعد میں پتا چلا کہ نہیں, ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا, سورج غروب نہیں ہوا ہے. غلطی ہو گئی. اب جب معلوم ہوتے ہی کھانے پینے سے رک گیا اور غروب آفتاب تک روزہ پورا کر لیا تو اس کا روزہ ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسے ہوا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ بادل تھا, لوگوں نے سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا ہے, افطار کر لیا. افطار کر کے فارغ ہوئے, نماز مغرب کے لیے کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ بادل ہٹا, سورج چمک رہا ہے ابھی. ایسی غلطی ہوئی. دیکھیں سارے لوگوں, جن لوگوں نے روزہ افطار کر لیا تھا اس یقین کے ساتھ کہ سورج غروب ہو گیا ہے, لیکن بعد میں پتا چلا غروب نہیں ہوا تھا, تو سارے لوگوں نے روزہ پورا کیا. نبی علیہ السلام نے روزے کے قضا کرنے کا حکم نہیں دیا. اسی طرح سے ایک مثال اور, آج لوگ گھڑیوں پر بڑا بھروسہ کر لیتے ہیں. انسان شہر کے وقت اس کی نیند لگ گئی, گھڑی دیکھنے میں غلطی ہو گئی, گھڑی دیکھا, گھڑی میں 4:30 بجا تھا, یہ شہر کا وقت ختم تھا, اس نے 4:30 کے بجائے 3:30 سمجھ لیا اور دوڑ کے کھایا. کھانے کے بعد پتا چلا کہ نماز ہو رہی ہے. سحر کیا وقت ختم ہو جانے کے بعد, لیکن اس کو علم نہیں تھا کہ ہاں افطار, اس کو یہ علم نہیں ہوا, معلوم نہیں پڑا کہ یہاں واقعی سحر کا وقت ختم ہو گیا ہے.
ایسی غلطی سے ہو گیا. تو علم نہیں تھا، غلطی سے اس نے سحر کر لیا اور بعد میں پتا چلا کہ نہیں سحر کا وقت ختم تھا، تو اس کا روزہ ہو جائے گا قول راجح کے مطابق. وجہ کیا ہے؟ ممکن ہے کہ ایک انسان کہ اچانک گھڑی سے دھوکا ہو گیا، اب بہت ہو جاتا ہے ایسے، تو ان حالات میں یا ایسی شکل پیدا ہو گئی افطار کرنے میں یا سحر کرنے میں، تو محققین کے نزدیک قول راج، گرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے لیکن قول راج یہی ہے اسلامی اصول و ضوابط کے تحت کہ ایسی حالت میں روزہ اس کا پورا ہو جائے گا، قضا اور کفارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نمبر 2، دوسری شرط کیا ہے؟ ان چیزوں سے جو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، 3 شرطوں میں سے پہلی شرط علم ہونا، دوسری شرط یہ ہے کہ انسان کو یاد ہو. کھانا پینا یہ روزے کو توڑ دیتا، نقصان پہنچاتا ہے، لیکن انسان بھول گیا، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، چائے پی لیا. اگر انسان غلطی سے روزے کی حالت میں کھا پی لیا یا روزے کو توڑنے والی چیزیں اور جو ہیں ان میں کوئی بھول کر کے یاد نہیں تھا، کوئی حرکت کر لیا، تو انشاءاللہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ قائم رہے گا اور پورا ہو جائے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث، من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاه. جو انسان روزے کی حالت میں بھول کر کے کھا پی لیا تو اپنے روزے کو پورا کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو کھلا دیا پلا دیا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اس آیت میں بھی تقریباً اسی چیز کا بیان ہے. نمبر 3، تیسری چیز، تیسری شرط کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹنے کی تیسری شرط کیا ہے؟ انسان قصدن ان چیزوں کو کرے. قصدن، اگر بغیر قصد کے، بغیر چاہے ہوئے، بغیر ارادے کے کوئی چیز اندر چلی گئی یا زبردستی کسی نے کسی کو کھلا دیا، جیسے کہ سننے میں آیا بعض ملکوں نے جو کمیونسٹ ذہن کے ہیں، اسلام دشمن، ان کے ملک میں کوئی انسان مسلمان روزہ رکھتا ہے اور ظالموں کو پتہ چل جائے تو زبردستی اس کے منہ میں قتل کی، مار پیٹ کی دھمکی دے کے زبردستی اس کو، روزہ توڑنا نہیں چاہتا، کھانا نہیں، لیکن زبردستی اس کو کھلا دیتے ہیں. آیا اس کا روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں، انشاءاللہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ زبردستی اس کے اختیار میں نہیں، بلا اختیار اس کا روزہ توڑوایا جا رہا ہے، زبردستی اس کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے. تو یہ مسئلہ اس لیے یہاں واضح کر دینا ضروری ہے کہ آج بہت سارے ملکوں میں اگر کسی جگہ کسی مسلمان کو پکڑ کر کے اس کے روزے کو زبردستی توڑوایا گیا، منہ میں کچھ ڈال کر کے، پلا کر کے، کھلا کر کے، اور اس کا دل نہیں چاہتا، زبردستی اگر کرایا جائے گا تو انشاءاللہ اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں، اس کا روزہ باقی رہے گا. اللہ رب العالمین اس کے روزے کو قبول کرے گے. اسی لیے جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، بسند صحیح ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث. اس حدیث کو ایک وصول کے طور پر سمجھیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ قد تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان
وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ. آپ نے ارشاد فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جس پر اللہ تعالیٰ میری امت کو معاف کر رکھا ہے. یہ مسئلہ بہت اہم ہے، یاد رکھیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، لوگوں مسائل یاد رکھو، علم سیکھو، پتہ یہ نہیں کہ کب تمہیں اس علم کی ضرورت پڑ جائے. آج کوئی ضرورت نہیں، لیکن کیا خبر کہ دنیا میں اتنے انقلابات آ رہے، کل کیا ہوگا کوئی پتا نہیں سکتا. کتنی پیاری بات عبداللہ بن مسعود نے کہی تھی، لوگوں سیکھ لو، سمجھ لو، علم حاصل کر لو، یہ پتا نہیں کہ تمہیں کب علم کی ضرورت پڑ جائے یا لوگوں کو کب ضرورت پڑ جائے. اس لیے کوشش کر لو، سیکھ لو. تین چیزیں. نمبر 1 آپ نے فرمایا ان اللہ قد تجاوز عن امتی، میرے امت سے اللہ تعالیٰ نے جو غلطی سے ہو جائے اس کو معاف کر رکھا ہے. کوئی چیز غلطی سے ہو گئی، اللہ نے معاف کر رکھا ہے. ذرا دیکھو، نماز میں انسان سے غلطی ہوئی، سجدے سو کر لو، معاف کر دیا. اس پر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مواخذہ نہیں. نمبر نسیان، بھول سے کوئی چیز انسان سے سرزد ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مواخذہ اس پر نہیں ہے. نمبر 3 وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، یہ سمجھیے. اور جس چیز کے کرنے پر مسلمان کو مجبور کیا جائے، زبردستی مسلمان سے کرایا جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں، اللہ نے اس کو بھی معاف کر رکھا ہے. یہ حدیث بڑی اہم ہے. اسی لیے ہم نے کہا کہ اگر زبردستی بغیر قصد کے، بغیر ارادے کے روزے دار سے کوئی ایسی چیز سرزد ہو جائے جس میں اس کا کوئی اپنا دخل نہیں، تو روزہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے معاف ہے، یا زبردستی کرایا جائے تو معاف ہے. اب ایک مثال دیکھیں، ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے. مثال کے طور ایک انسان نہا رہا تھا، بارش ہو رہی تھی، بارش میں روزے دار جا رہا ہے. اگر غلطی سے، خطا سے، بغیر قصد کے پانی اندر چلا جائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. آج ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے، آدمی راستہ پکڑ کے جاتا ہے، کہیں بلدیہ والوں نے کچھ زراعت میں ڈال دیا، روڈوں پر بدبو آ رہی ہے، تو آدمی کہتا ہے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. خوشبو سونگا کوئی خوشبو آئی، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اللہ کے بندے، ایک آدمی کام کر رہا ہے، کوئی مشین چلا رہا ہے، یا دھول مٹی جا رہی ہے، اگر دھول مٹی ناک سے یا منہ سے آدمی کے اندر بھی چلی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا روزہ اپنی جگہ پر مکمل ہو جاتا ہے. یہ تو تفصیل تھی ان چیزوں کی جو روزے کو توڑ دینے والی ہیں. پہلی قسم شروع میں نے بتایا کہ روزے کو توڑ دینے والی اور روزے کو نقصان پہنچانے والی چیزیں جو ہیں وہ 3 ہیں. 3 چیزیں 2 قسم کی ہیں. نمبر 1 جو روزے ہی کو ختم کر دیتی ہیں، جن سے روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے، قضا اور کفارہ دینا پڑتا ہے. وہ 6 چیزیں جس کی تفصیل گزری. اور دوسری قسم، دوسری چیزیں جو روزے کو توڑتی تو نہیں، روزے کو بالکل توڑتی تو نہیں، لیکن روزے کے فریضہ تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن روزے کے اجر و ثواب کو ختم کر دیتی ہیں یا ناقص کر دیتی ہیں، پورا ثواب نہیں ملتا، صرف اللہ تعالیٰ کا بھوکا پیاسا سمجھا جاتا ہے. یہ چیزیں کتنی ہیں اور کیا ہیں، اب ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتے ہیں، ان کو بھی سنتے جائیں. اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں.
بہت ساری چیزیں جن سے انسان کو بچنا بہت ضروری ہے. روزہ تو نہیں ٹوٹتا، روزہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن روزے کا اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے، روزے کی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے. اجر و ثواب کبھی پورا کا پورا اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے، کبھی کچھ کم کر دیا جاتا ہے، جتنا ملنا چاہیے اتنا نہیں پاتا. اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، اور انہی چیزوں کی طرف، انہی چیزوں سے بچنے کے لیے نبی علیہ السلام نے ہمیں اشارہ کیا اور ہمیں کچھ چیزوں کی نشاندہی کی. مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بخاری مسلم کی، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی کل عمل ابن آدم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به والصيام جنة واذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخف فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہو جاتی ہے. قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا؟ کل عمل ابن آدم له، آدم کی اولاد جتنا عمل کرتی، جتنی نیکیاں سب اس کے لیے ہیں، الا الصوم، مگر روزہ، فإنه لی، وہ میرے لیے ہے، فإنه لی وانا اجزی بہ، میں ہی اس کا بدلہ بھی دوں گا. والصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے. اتنے تو روزے کے فضیلت بیان. اب ہمیں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں سے بچنا ہے، وہ بھی بیان کیا. اللہ نے فرمایا جب تم روزے سے رہو، اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم روزے سے ہو تو فلا یرفث، رفث نہیں کرنا. دیکھا اللہ سے منع کر دیا. روزے دار کو رفث سے بچنا ضروری ہے. فلا یرفث، جب تم روزے سے ہو تو رفث نہیں کرنا. رفث کس کو کہتے ہیں؟ رفث قرآن پاک کے اندر بھی یہ لفظ آیا ہوا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کے مہینے مقرر ہے، حج کے مہینوں میں جس نے حج کا احرام باندھ لیا اسے چاہیے گا رفث نہ کرے، فسوق اور جدال نہ کرے. دیکھیں رفث، روزے میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں رفث سے منع کیا، فلا یرفث، رفث نہ کرو. اب رفث کا معنی سمجھیں. رفث اصل میں کہتے ہیں، ایک معنی تو یہ ہے میاں بیوی، زوجین جو ایک دوسرے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتے ہیں، ہم بستر ہوتے ہیں، اس کو بھی رفث کہا جاتا ہے. نمبر 2، زوجین آپس میں تنہائی میں جب ایک دوسرے کے ساتھ ایسی کوئی باتیں کرتے ہیں، ایسی کوئی گفتگو، ایسی کوئی حرکت کرتے ہیں جس سے جذبات دونوں کے ابھرتے ہیں. انسان کے جن زوجین جب آپس میں ایک دوسرے کے جذبات کو ابھارنے کے لیے کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، گرچہ جسمانی تعلقات نہیں ہوئے لیکن وہ جذبات ابھرتے ہیں، ان کو بھی کہا جاتا ہے رفث. یہ عربی زبان میں رفث. نمبر 3، اسی وجہ سے
اہل علم کہتے ہیں رفث زوجین کے علاوہ کوئی بھی کسی کے ساتھ کوئی ایسی گفتگو کرے، ایسی گفتگو کرتا ہے کسی اجنبی عورت کے ساتھ، چاہے سامنے گفتگو کرے یا ٹیلی فون پر یا واٹس ایپ پر کرے یا کسی کے پاس ای میل اور میسج بھیجے، جس سے انسان کے جنسی جذبات ابھرتے ہیں، یہ رفث ہے۔ روزے میں اس سے بھی بچنا، ہر حال میں بچنا ضروری ہے، ہر حال میں بچنا ضروری ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے، ایک رفث۔ اسی طرح سے دوست احباب آپس میں جو بات کریں، جو ایک دوسرے کے جنسی جذبات کو ابھارتے ہیں، وہ بھی رفث ہے۔ جیسے جنسی جذبات کو ابھارنے کے لیے گفتگو کر کے ہوتی ہے، ایسے ہی جنسی جذبات کو ابھارنے والی ہر چیز رفث میں شامل ہے۔ جیسے کوئی انسان کسی پیپر میں کوئی تصویر دیکھتا ہے، کوئی ایسا سین، ایسے کوئی منظر دیکھتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد انسان کے جذبات ابھرتے ہیں، پیپر ہے، فلم ہے یا کوئی تصویر ہے، جن سے انسان کے جن سے جذبات ابھرتے ہیں، اسی کو کہا جاتا ہے رفث۔ گویا کہ ایسی چیز دیکھنا بھی اسلام نے ہمیں منع کیا، روزے میں خاص طور سے۔ اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث، جب تم روزے کی حالت میں ہو تو خبردار رفث نہیں کرنا۔ عام اوقات میں کریں گے جب بھی گناہ، اور روزے کی حالت میں کریں گے تو ڈبل جرم ہے، ایک تو گناہ بھی ملے گا اور دوسرے روزے کا بھی نقصان ہوگا، روزہ بھی خراب ہوگا۔ اسی طرح سے اور آپ کی طرف کوئی چیز بتا دیں، جس طرح سے کہ بہت ساری چیزیں دیکھنے سے انسانی جذبات کو ابھارتی ہیں، ایسے ہی کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھنے اور کہنے کے بجائے سننے سے انسان کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے۔ تو ایسی چیزیں سننا بھی، سوچنا بھی، دیکھنا بھی، کہنا بھی اور کانوں سے سننا بھی، ایسی ساری چیزیں سب رفث میں ہیں۔ ایک جملے میں نبی علیہ السلام نے ہمیں کتنی چیزوں سے بچنے کی تلقین کیا اور روزے کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں تاکید کی۔ اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث، جب تم میں سے کوئی روزے سے ہے تو اپنے آپ کو خبردار رفث سے بچاؤ، رفث نہیں کرنا۔ رفث کا مطلب سمجھ گئے، جس کا تعلق دیکھنے سے بھی ہو سکتا ہے، کہنے سے بھی ہو سکتا ہے، حرکتوں سے بھی ہو سکتا ہے، عمل سے بھی ہو سکتا ہے، سننے سے بھی ہو سکتا ہے۔ خلاصہ ہے کہ ہر وہ چیز جو جنسی جذبات کو ابھارنے والی، بے حیائی کا مذاق، بے حیائی کی باتیں، یہ ساری چیزیں رفث میں شامل ہیں۔ ہمیں ہر ایسی چیز سے بچنا چاہیے تاکہ ہمارا روزہ محفوظ رہے، اجر و ثواب ہمارا باقی رہے۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام نے اسی چیز کے اندر روزے دار کو اور منع کیا، ولا یسخب، روزے دار جب تم روزے سے رہتے ہو تو ذرا چیخنا چلانا نہیں، چیخنا چلانا، شور مچانا، ہنگامہ کھڑا کر دینا، یہ بھی روزے کے خلاف ہے۔ آپ چیخیں چلائیں نہیں، شور نہیں بچائیں، یہ روزے کے ثواب کو خراب کر دینے والے انسان چھوٹی باتوں میں چیخنا، چلانا، شور مچانا، ہنگامہ کرنا،
کبھی نوکروں پر، کبھی دوست احباب پر، کبھی ملازمین پر، کبھی کسی کے ساتھ معاملہ کرنے میں، تو ہمیشہ روزے کی حالت میں چیخنے چلانے سے ہمیں بچنا چاہیے، ہنگامہ نہیں کھڑا کرنا چاہیے۔ ولا یسخب، چیخنا نبی علیہ السلام کی دائمی سنت ہے، کسی بھی حالت میں یہ چیز محبوب نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے اخلاق میں سے ہے کہ ما کان صخابا فی الاسواق، نبی علیہ السلام تو بازاروں میں بھی کبھی نہیں آواز بلند کرتے تھے، شور نہیں مچاتے تھے، چیختے چلاتے نہیں تھے۔ تو اس لیے روزے کی حالت میں ہمیں اپنی زبان پر ذرا کنٹرول رکھنا چاہیے۔ ہنگامہ کرنا، شور مچانا، چیخنا چلانا، چیختے چلاتے آپ ہیں، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، اس کو روزہ لگ گیا ہے، آپ کی وجہ سے روزہ بدنام ہوتا ہے۔ اور ایک چیز اور یہاں یاد رکھیں کہ بد اخلاقی اور شرافت بد اخلاقی کی علامت ہے، شرافت کے خلاف ہے کہ انسان چیخے چلائے۔ اسی لیے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی، ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ بیٹے تم شور نہیں مچانا، چیخنا چلانا نہیں۔ کیوں؟ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بیٹے زیادہ چیخنا چلانا نہیں، کیوں؟ سب سے بدترین آواز گدھے کی ہوتی جو چلاتا ہے وہ۔ حضرت لقمان حکیم نے چیخنے چلانے والے کی آواز کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دیا، اور لقمان حکیم کی یہ نصیحت اللہ کو اتنا محبوب لگی کہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا سورہ لقمان کے اندر۔ اگر ایک چیز آپ یاد رکھیں، ذہن نشین کر لیں آپ لوگ، تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے بہت ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ وہ کیا؟ روزہ ایک عبادت ہے اور محبوب عبادت ہے۔ سحر کے وقت سے آپ نے روزہ شروع کیا غروب آفتاب تک، آپ روزہ ہیں، ایک ایک لمحہ آپ اللہ کی عبادت میں ہیں، روزہ میں ہیں۔ اسلام کا ایک بہت بڑا رکن ہے، روزہ آپ ادا کر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں، روزے کی حالت میں آپ ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، چلنا بھی نہیں چاہیے تھا، بات بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، کاروبار بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، دکان بھی نہیں کھولنی چاہیے تھی، کہیں آنا جانا بھی نہیں چاہیے تھا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ نماز جیسی عبادت ہے، جب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے سب کو چھوڑنا ہے۔ روزہ بھی اسی کی بہن ہی ہے، روزے کا بھائی، اس کا ساتھی، یہ رکن ہے۔ روزہ نماز بولتے بھی ہیں ہمارے یہاں، روزے نماز کا بھی نہیں آدمی، تو نماز کی طرح یہ بھی ایک رکن ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ہماری ضرورتوں کو، حاجات کو خیال باقی رکھا۔ ایسا کرو، روزہ عبادت تو ہے، فریضہ ادا کر رہے ہو، لیکن تم سب کچھ روزہ بھی ایسا کرو، کاروبار بھی کر لو، دکان بھی کھول لو، کھیتی باڑی بھی کر لو، ضرورت کی باتیں بھی کر لو، اپنی ڈیوٹی بھی کر لو، نوکری بھی کر لو، اپنا آفس بھی سنبھال لو۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ سب بروک دیتا اللہ، لیکن اوپر والے نے کرم کیا۔ ایسا کرو، میری عبادت میں تو ہو، لیکن میں نے تم کو یہ ساری چیزیں کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب چیزیں منع کر دیتا، لیکن روزے کی حالت میں ہماری ضرورتوں کو اللہ نے بہت خیال رکھا، ساری چیزیں جائز کر دی۔ اب اگر انسان اسی عبادت میں رہ کر کے شور مچائے، گالی دے، بے حیائی کرے، فلمیں دیکھے، غلط مناظر دیکھے، گندے قسم کی باتیں سنے، غیبت اور چغلی کرے، تو عبادت کی بہت بڑی توہین ہے۔ آپ عبادت کی حالت میں عمل کر رہے ہیں۔ سوچو ذرا سا، یہی پوائنٹس، یہی نقطہ یاد رکھو
کہ ہم عبادت میں ہیں، ساری چیزوں سے ہمیں باز رہنا تھا، لیکن اوپر والے نے ہم پر کرم کر کے عبادت کی حالت میں ان چیزوں کو جائز قرار دے دیا، نہیں یہ کر لو تم، تاکہ تمہاری زندگی متاثر نہ ہو۔ لیکن فضول چیزیں تو نہیں کرنا چاہیے تھا، مذاق کرنا، چیخنا چلانا، شور مچانا، گندی تصویریں دیکھنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، بے شرمی کی باتیں کرنا، اسلام نے اسی لیے منع کیا، ہمیں باز رہنا چاہیے۔ یہ نقطہ ضرور یاد رکھیں کہ ان چیزوں سے کیوں بچنا ضروری ہے، کیونکہ ہم عبادت کی حالت میں ہیں۔ ایک ایک منٹ ہمارا روزہ جو ہے، دن کا ایک ایک منٹ ہمارا اللہ کی عبادت میں ہے، اس لیے عبادت میں ہر فضول اور غلط اور بیکار چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بہت بڑی چیز بیان کر دی ہے، کتنے پیارے انداز سے سمجھایا کہ اپنے روزے کو ان چیزوں سے بچاؤ، رفث نہ کرو، چیخو چلاؤ نہیں۔ اور ایک روایت میں کیا فرمایا، لیس الصیام من الاکل والشرب، اے لوگو، کھانے پینے کے چھوڑ دینے کا نام صرف کھانے پینے کو چھوڑ دے یہی روزہ نہیں ہے۔ لیس الصیام من الاکل والشرب، کھانے پینے سے رک جانا، کھانے پینے کو چھوڑ دینا، فجر کے وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہی اصل میں اتنا ہی روزہ نہیں ہے۔ انہیں دونوں چیزوں کو چھوڑ دو صرف، اور روزہ رکھو، یہ روزہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، لیس الصیام عن الاکل والشرب، لوگو صرف کھانے پینے کو چھوڑ دینا، رک جانا کھانے پینے سے روزہ نہیں ہے۔ انما الصیام من اللغو والرفث، حقیقت میں تو روزہ یہ ہے کہ روزہ رکھ کر کے فضول لغو، بیکار چیزیں، فضول چیزیں، باطل چیزیں اور رفث اور بے حیائی سے اپنے آپ کو انسان روک لے۔ اب اس سے زیادہ کیا چاہتے ہیں آپ؟ کتنی چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ بیان کر دیا کہ لوگوں کھانے پینے کے چھوڑ دینے، کھانے پینے سے رک جائیں، صرف اتنا ہی روزہ نہیں ہے۔ کھانے پینے کی تک کو جیسے چھوڑا، ایسے ہی بے حیائی، فضول، باطل، غلط چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے۔ گویا کہ روزہ کیا ہے؟ جس طرح سے کھانے پینے کو ہم نے چھوڑ دیا، ایسے ہی ہم بے حیائی، برائی، فضول، لغو، بیکار اور باطل چیزوں کو چھوڑ دے تب روزہ ہے۔ اسی لیے آگے اللہ کے رسول نے بڑی عزیز سے تعلیم دی، فرمایا فَإِن صَابَكَ أَحَدٌ أَوْ شَهِدَ عَلَيْكَ، اے روزے دار، اگر روزے کی حالت میں تجھے کوئی گالی دے، فَإِن صَابَكَ أَحَدٌ، اگر تجھے روزے میں کوئی گالی دے، تو روزے سے ہے، روزے کی حالت میں کسی نے تجھ کو گالی دی، او جہل علیک، یا تمہارے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا، اللہ اکبر، کسی نے تمہارے ساتھ تم کو گالی دیا یا کوئی تم سے بدتمیزی کرنے لگا، تم روزے کی حالت میں ہو، تو اللہ رسول نے فرمایا تم گالی کا جواب گالی دے کر کے اپنے روزے کو خراب نہیں کرنا۔ دوستو، ہمیں اس طرح کا روزہ رکھنا ہے۔ روزے کا نام ایک صبر بھی ہے، رمضان کا ایک نام صبر بھی، شہر الصبر ہے۔ روزے کو صبر بھی کہا گیا ہے، صبر کرنا ہے، اپنے روزے کی حفاظت کرنی۔
روزہ جس طرح سے کھانے پینے کا نام ہے، کھانے پینے کا صرف نہیں بلکہ ویسے ہی فضول ناجائز غلط چیزوں سے بھی کو آپ چھوڑیں گے تب روزہ ہوگا۔ اور اگر کسی نے تمہیں گالی دیا، دیکھو گالی دینے کے بعد انسان کو کتنا غصہ آ جاتا ہے، جل بھن کر کے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، دل چاہتا ہے کہ سامنے والے کی گردن توڑ دیں، سر پھوڑ دیں اور دو چار باتیں اور اس کو سنائیں۔ یہ آپ کا نفس کہتا ہے، آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے، آپ کی غیرت یہ کہہ رہی ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، دل چاہتا ہے کہ آپ انتقام لیں، اپنا یہ دل کا رہی اصل میں روزہ ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے، نہیں، تمہارا دل چاہ رہا ہے، نفس کہہ رہا ہے، تمہاری غیرت جوش میں ہے کہ بدلہ لو، گالی کے جواب گالی سے دو یا اس پر ہاتھ اٹھاؤ، بدتمیزی کرنے والے کو سبق سکھلاؤ، دل چاہتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، نہیں، روزہ ہو، روزے کا احترام کرو، اپنے روزے کی عزت کرو اور اپنے روزے کے اجر و ثواب کو باقی رکھنے کی کوشش کرو۔ کیا کرو؟ گالی کا جواب گالی سے نہیں، بدتمیزی کرنے والے کو جواب نہ دو، بلکہ یہ بھی نہیں کہو کہ اگر ہم روزہ نہ ہوتے تب تمہیں سبق سکھلاتی، یہ بھی نہ کہو، بلکہ کیا کہو، انی مرء صائم یا انی صائم، انی صائم، بھائی میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، اس طرح سے کہہ کر کے تم وہاں سے ہٹ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں ایک چیز سوچنے کی ہے اور سمجھیں اس کو پہلے۔ اگر کسی نے آپ کو گالی دیا، آپ نے ابتدا نہیں کی، گالی کسی اور نے دیا، کسی نے بدتمیزی آپ کے ساتھ کی، آپ نے نہیں شروع کیا، لیکن روزے کی حالت میں آپ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اگر جواب دو گے تب بھی تمہارا روزہ خراب ہوگا۔ تم اپنے روزے کی حفاظت کرو، دن بھر بھوکے پیاسے رہ کر کے جو تم نے محنت کیا ہے، مشقت اٹھائی ہے، اس سے لڑ بھڑ کر کے جواب دے کر کے تم اپنا اجر و ثواب ضائع نہ کرو، روزہ نہ خراب کرو۔ اگر ہم مظلوم ہونے کے باوجود انتقام لیں، گالی کا جواب گالی سے دے، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دیں، تو ہمارا روزہ خراب ہو جائے، ہمارا اجر و ثواب ختم ہو جائے، تو اس بدبخت کا کیا ہوگا جس نے شروع کیا ہے؟ وہ بھی تو روزہ دار ہوگا۔ اس روزے دار کا کتنا نقصان ہوا جس نے مسلمان کو گالی دینے میں ابتدا کیا، جس نے روزے دار کا احترام نہ کیا، نہ اپنے روزے کا احترام کیا، نہ روزے دار کا احترام کیا، اپنے روزے کی بھی توہین کی اور روزے دار کی بھی توہین کی، روزے کی بھی توہین کی، اس کو کتنا بڑا خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ روزے میں ہمیں بچنا کن چیزوں سے ہے۔ ہمیں لڑنے والوں کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، بدتمیزی کرنے والوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا ہے، گالی گلوچ دینے والوں کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کرنا ہے۔ ہمیں سب کا کیا جواب دینا ہے؟ روزے کا حوالہ، انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ اس کو غیرت ہوگی کہ ایک روزے دار میں جس کو گالی دے رہا ہوں، اور ایک یہ کتنا اچھا روزے دار ہے جو کہتا ہے ہمیں جواب بھی نہیں دے رہا ہے، اپنے روزے کا حوالہ دے رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں پر خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے روزے کی حالت میں ہمیں حکم دیا کہ ہم بدترین چیزوں سے بچیں، اور انہی میں ایک ہے کسی سے لڑیں نہیں، کسی سے لڑیں نہیں، کوئی بے جہالت و نادانی نہ کریں، کوئی بیوقوفی نہ کریں۔ اس لیے روایت ولا یجہل
اگر تم روزے کی حالت میں ہو تو کوئی نادانی کی حرکت نہیں کرنا. جاہل جہالت جیسے کرتا ہے، چلنے میں شیطانی، بیٹھنے میں بد اخلاقی، اٹھنے بات کرنے میں بد اخلاقی. اس لیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے تمہارا روزے والا دن جو ہے غیر روزے والے دن کی طرح نہ ہو، کچھ فرق ہونا چاہیے. ایک حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی عظیم ترین نصیحت ہم کو کی ہے دوستو، بڑی عظیم ترین نصیحت، وہ سنیں اور اللہ رب العالمین سے عمل کی دعا مانگیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، وہ بھی صحیح بخاری کی. آپ نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، یا من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. بڑی عظیم ترین حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے مسلمان، من لم يدع قول الزور والجہل والعمل به، جو انسان روزہ رکھ کر کے، روزہ رکھا، رات کو اٹھا، سحر کیا، روزہ رکھ رہا ہے، دن بھر بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے، پتہ نہیں کتنی کتنی مشقت کے اعمال، نوکری ڈیوٹی بھی کر رہا ہے، کام بھی سنبھالے ہوئے ہے، لیکن پیارے نبی کیا کہتے ہیں من لم یدع قول الزور، جو انسان روزہ رکھ کر، جو انسان روزہ رکھ کر کے جھوٹ بات نہیں بولتا، قول الزور جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، جھوٹ بولتا ہے، روزہ تو رکھ لیا لیکن جھوٹ نہیں چھوڑا، کھانا پینا ترک کیا لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا. من لم یدع قول الزور، جو قول الزور نہیں چھوڑتا، قول الزور جھوٹی باتیں، باطل باتیں، والعمل به، اور جو جھوٹا کام، باطل کام نہیں چھوڑتا. دیکھیں دونوں چیزیں، روزہ تو رکھا لیکن اپنے گفتار اور اپنے کردار کی اس نے اصلاح نہیں کی. روزے دارو ذرا سوچو آج کتنے مسلمان اپنے روزے کو بیکار کر رہے ہیں. پیارے نبی فرما رہے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به، جو انسان روزہ رکھ کر کے کھانا پینا چھوڑا، روزہ ہے، بھوکا پیاسا ہے، لیکن اپنے زبان پر کنٹرول نہیں کیا. من لم یدع قول الزور، جھوٹی بات نہیں چھوڑا، دوستوں کے ساتھ جھوٹ، لیبروں کے ساتھ جھوٹ، کسٹمر کے ساتھ جھوٹ، دوست احباب کے ساتھ جھوٹ، ابھی تک اپنی زبان سے جھوٹ بات کرنا نہیں چھوڑا، کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، لیکن اس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، ابھی اپنی زبان کی اصلاح نہ کی. والعمل به، اور ابھی اس نے جھوٹا عمل، گناہ کا کام، خلاف حقیقت عمل بھی کرنا نہیں، یعنی نہ اپنے اعمال سدھارے اور نہ اپنے اقوال، گفتار بھی ابھی غلط اور کردار بھی. جب انسان روزہ رکھ کر کے اپنے کردار اور اپنے افعال کو، اپنے قول و عمل کو درست نہ کیا تو اللہ سے فرماتے فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ایسے روزے دار کے روزے کی کہ کھانا پینا چھوڑے. سخت وعید سنائی،
یعنی جب تم یہ نہیں چھوڑتا تو تیرا روزہ کس کام کھا پی. وعید ہے, ڈانٹ پھٹکار ہے کہ تم کیسے مسلمان ہو, روزہ رکھتے ہو لیکن جھوٹ بول کر کے غلط کام کر کے اپنے روزے کو برباد کرتے ہو. صرف روزہ رکھتے ہو پیٹ کا, لیکن زبان اور عمل کا روزہ نہیں رکھا تو نے آج تک. یعنی روزے دار تو وہ ہے جو اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے. تم روزہ رکھ کر کے برائیاں نہیں چھوڑتا تو تیرا روزہ کس کام کا, بھوکا پیاسا رہنا کس کام کا. یہ حدیث بخاری کی ہے اور بڑی اہم, اس کو سمجھنا چاہیے. اور ایک حدیث, اللہ اکبر, نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا, ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے روزے کو کن چیزوں سے بچانا ہے, اس پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. طبرانی اور طبرانی وغیرہ کی روایت اور دارمی کی روایت. اب ذرا سنیں, نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, من لم يدع الخنا والكذب فليس حاجة لله في ان يدع طعامه وشرابه. اللہ اکبر. روزے دارو ذرا صرف روزہ رکھنا کافی نہیں, اپنے روزے کی حفاظت کرو. اب روزہ رکھ کر کے اپنا روزہ برباد نہ کرو. رب کتنا ڈانٹ رہا ہے, اللہ کے رسول کس طرح سے ناراض ہو رہے ہیں, آپ کو وارننگ دے رہے ہیں. اب حدیث سنو, اللہ رسول فرماتے ہیں, من لم يدع الخنا والکذب, جو انسان روزہ رکھ کر کے غیبت کرنا اور جھوٹ بولنا نہ ترک کر دے. روزہ بھی رکھتا ہے اور زبان سے لوگوں کی غیبتیں بھی کرتا ہے. روزہ بھی رکھتا ہے, دن بھر جھوٹ بھی بولتا رہتا ہے, اور کہتا بغیر جھوٹ کے کام کہاں بنتا ہے. اللہ اکبر. ایسے لوگوں کو دعا کرو اللہ ہدایت دے اور ہم لوگوں کو بچائے. من لم یدع الخنا, جو انسان غیبت سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا, جھوٹ سے اپنی زبان کو نہیں محفوظ رکھتا, ایسے روزے دار کے بارے میں اللہ نے فرمایا فلیس للہ حاجہ, اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایسا انسان کھانا پینا چھوڑے. کھاتا پیتا بھی رہے, کیا فرق پڑتا ہے. تمہارے ایسے روزے سے اللہ تعالیٰ کو کیا لینا, اللہ تعالیٰ کیا تم کو دے گا. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ روزے رکھے لعلکم تتقون, تاکہ تم نیک بن جاؤ, تمہارے اندر تقوی ہے, تم اپنے آپ کو برائیوں اور گناہوں سے بچاؤ, تمہاری اصلاح ہو. روزہ رکھ کر کے بھی تم اپنی اصلاح نہیں کرتے تو فائدہ ہی کیا ہے. اللہ اکبر. سخت وعید ہے دوستو. ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے زبان کی, اپنے آنکھ کی, اپنے کردار کی, اپنے گفتار کی حفاظت کرو. ایسے روزے کو اللہ پسند نہیں کرتا, ایسے روزے کو اللہ قبول نہیں کرتا, ایسے روزے پر اللہ تعالیٰ کوئی اجر و ثواب نہیں دیتا کہ انسان پیٹ کا تو روزہ رکھ لیتا ہے لیکن اپنی زبان کا, اپنی آنکھ کا, اپنے کان کا روزہ نہیں رکھتا. آنکھوں سے بھی برائی کر رہا ہے, زبان سے بھی برائی کر رہا ہے, کان سے بھی برائی کر رہا ہے, تو ایسے انسان کے روزے کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اللہ رسول نے کوئی ضرورت نہیں کہ بھوکا پیاسا رہے. اسی لیے اس سلسلے میں ایک حدیث ہمیشہ ذہن نشین کریں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان بسند صحیح حدیث موجود کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کم من صائم. دوستو بھوکا پیاسا تو بہت رہتے ہیں لیکن روزے دار, کم من صائم, کم من صائم حظه من صيامه الجوع والعطش, یا کم من صائم لیس له من صيامه الا الجوع.
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگو کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں، ایک دو نہیں کتنے روزے دار ایسے ہیں روزہ تو رکھتے ہیں پورے مہینے بھر کا، ایک دن کا روزہ نہیں چھوڑتے، پورے رمضان بھر روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے نصیب میں نہ اجر آیا، نہ ثواب آیا، نہ ان کی مغفرت ہوئی، نہ جہنم سے آزادی ہوئی، نہ کوئی اجر و ثواب ملا، صرف ان کے نصیب میں کیا آیا؟ ایک مہینہ پورا بھوکا پیاسا رہنا۔ کتنی بدبختی ہے، انسان لاپرواہی کرتا ہے تو ایسے نقصان اور خسارے کا مستحق ہوتا ہے۔ تو روزے میں اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانا ہے، ہر حال میں اپنے آپ کو اپنی اصلاح بھی کرنا ہے، زبان، آنکھ، کان، اخلاق، ساری چیزوں کی حفاظت ہو، ان کی ہم اصلاح کریں۔ اسی لیے امام ابن ابی شیبہ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ بسند صحیح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک خطاب بڑا عالی شان ہے، اس کو اگر سن لیں تو جتنا ابھی تک آپ نے سنا سب کا معنی مفہوم اور سب کا سمجھنا اور یاد کرنا اور عمل میں لانا، اصلاح کرنا بہت آسان ہے۔ جب رمضان قریب آتا، رمضان شروع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اپنے دوست احباب سب کو خطاب کرتے اور کیا کہتے؟ اے لوگو اذا سمتا فلیسم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمآثم۔ اے لوگو جب تم روزہ رکھتے ہو تو چاہیے کہ اپنے پیٹ کے ساتھ اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھو، اپنے آنکھوں کا روزہ رکھو، اپنی زبان کو بھی روزہ رکھو۔ اور روزہ رکھنے کا مطلب ہے کہ زبان کو اور اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ۔ ایک تھے صحابہ جن کو روزے کی اہمیت معلوم تھی اور روزے کی حقیقت۔ ودع عدل خادم، اور جب روزہ رکھتے ہو تو اپنے ہاتھ کو اپنی ایذا سے اتنا لوگوں کو بچاؤ کہ اپنے خادم کو بھی تکلیف نہ دو، اپنے نوکر، اپنے غلام کو بھی نہیں۔ یعنی اس قدر اپنی زبان، اپنے آنکھ، اپنے اخلاق، کردار اور اپنے نفس پر قابو رکھو کہ غلام بھی کوئی حرکت کرتا ہے تو معاف کر دینا، اس کو بھی تکلیف نہیں دینا۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے ساتھ سے کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ، یہاں تک کہ غلام اپنا جس پر آپ کو اختیار ہے سزا دینے کا، روزے کی حالت میں اس کو بھی تکلیف نہیں دینا۔ آگے وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ، اور جب روزہ رکھو تو تمہارے اوپر، تمہارے چال چلن میں ایک وقار ہو، اطمینان اور سکون ہو۔ اور وَيَوْمَ صَوْمِكَ، اور اپنے روزے والے دن میں، جب روزے والے دن ہیں، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے چال چلن، اپنے اخلاق، اپنی بشاشت، اپنی خوشی، اپنا صبر و تحمل اس طرح سے رکھو کہ وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَيَوْمَ صِيَامِكَ سَوَاءً، کہ روزے والا دن اور غیر روزے والا دن دونوں یکساں نہ ہوں۔ اپنے کردار، اپنے چال چلن، اپنے آواز، اپنے عمل سے ثابت کرو کہ پتہ چلے کہ انسان روزہ ہے، اس لیے ساری چیزوں سے یہ بچا ہوا ہے۔ صحابہ کرام، اللہ اکبر، صحابہ کرام، ایک صحابی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، مشہور صحابی، اور ان کے بڑے شاگرد تھے، بڑے ملنے والے،
حدیث کے سب سے بڑے عالم، اللہ اکبر، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اور بہت سارے لوگ نقل کرتے ہیں. ہماری عبرت و نصیحت کے لیے ذرا سوچو ہمارے اسلاف کس طرح سے روزے کا خیال اور اہتمام کرتے تھے. کہتے ہیں ابو المتوکل کہتے ہیں ابو ہریرہ اور ان کے ساتھیوں کو میں نے دیکھا کہ جب رمضان لگتا روزے سے رہتے. کانو اذا صاموا جلسوا فی المسجد. یہ سارے لوگ دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. باہر آنا جانا گھومنا ٹہلنا یہ ذرا بہت کم کر دیتے، بہت ہی زیادہ مسجدوں میں رہتے. کیوں؟ کہتے تاکہ روزہ محفوظ رہے، روزہ محفوظ رہے. مسجد میں رہتے. کہتے مسجد میں رہیں گے فضول چیزوں سے، نظر کی برائی سے، کان کی برائی سے، غلط دوستوں سے، لا یعنی فضول باتوں سے، ہر چیز سے ہم محفوظ رہیں گے. کب؟ جب ہم مسجد کے اندر رہیں گے. تو اس طرح سے یہ حضرات اپنے روزوں کی حفاظت کرتے تھے کہ کسی بھی ناحیے سے ہمارا روزہ خراب نہ ہو، ہمارا روزہ محفوظ رہے. ہم تمام روزے داروں کو چاہیے کہ اپنے روزے کو خسارے سے، نقائص سے، عیوب سے بچانے کے لیے ان تمام گناہوں اور برائیوں سے بعد رہیں. کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے ہمارا روزہ خراب ہو جائے. روزہ ہو جائے گا، فریضہ ادا ہو گیا، لیکن اجر و ثواب نہ پائیں. ذرا سوچیں اگر آپ ایک مثال دیں، ایک مہینہ آپ کہیں ڈیوٹی کرتے ہیں، ایک مہینہ کہیں آپ کام کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، اور معلوم ہے کہ ایک مہینہ کریں گے تو 10,000 تنخواہ ہمیں ملے گی. محنت کر رہے ہیں 10,000 کے لیے، ایک دن بھی ناگا نہیں کرتے. کیوں؟ کٹ جائے گا، تنخواہ کٹ جائے گی. کتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں، لیکن مہینہ پورا ہونے کے بعد اگر ڈیوٹی تو آپ نے کیا اور تنخواہ نہ ملے تب کتنا بڑا خسارہ. یا تنخواہ ملی لیکن اس نے 10,000 کے بجائے 5,000 کاٹ کر کے 10,000 دیا، اور وہ کہتے تم نے کام برابر نہیں کیا تھا، اتنی دن لیٹ آئے، اور آفس میں آنے کے بعد اتنی دیر بیٹھا رہتے تھے، ہم نے سب دیکھا تو تم آ کر کے وقت بہت ضائع، کام کم کرتے ہو، فضول زیادہ کرتے ہو، اس لیے ہم نے تنخواہ تمہاری کاٹی. اللہ اکبر. کتنا انسان کا دل دکھتا ہے، کتنا ہنگامہ کرتا ہے، کتنی پریشانی اٹھاتا ہے، کتنا روتا دھوتا ہے، اور آئندہ سے کتنا احتیاط کر لیتا ہے. اب آپ بتائیں ایک مہینہ آپ روزہ رکھیں، پورا ایک مہینہ بھوکے پیاسے، ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، رات کو نیند بھی خراب ہو رہی ہے، روزہ رکھتے ہیں، لیکن روزہ رکھے اور اللہ تعالیٰ فرما دے ہاں تم نے روزہ رکھا لیکن تجھے اجر و ثواب نہیں ملے گی. کیوں؟ تجھ بھوکا تھا لیکن جس چیزوں سے ہم نے منع کیا تھا ان کو تو نے چھوڑا نہیں. یہ انسان کتنا بڑا خسارہ اٹھا رہا ہے. تو تھوڑی تھوڑی حرکتوں سے ہم اپنے روزے کو جو برباد کرتے ہیں، اجر و ثواب ضائع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت جو روزے سے ملنے والی تھی ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں. ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور ان بچیں گے کب؟ جب جس طرح سے آپ روزہ اپنے پیٹ کا رکھتے ہیں ایسے ہی اپنے زبان کا، اپنے آنکھ کا، اپنے کان کا، اپنے نگاہوں کا، اپنے ہاتھ کا اور پیر کا روزہ رکھیں. یعنی ان تمام چیزوں کو، اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے، اور ان تمام چیزوں سے جس سے اللہ اس کے رسول نے منع کر دیا ہے روزے میں، ان تمام چیزوں سے بچیں گے، تب انشاءاللہ ہمارا روزہ قبول ہوگا اور ہمیں اجر و ثواب ملے گا. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان تمام چیزوں سے بچائے. یہ ہیں روزے کو نقصان پہنچانے والی چیزیں. اب یہاں کچھ چیزیں
ایسی ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، چونکہ ان چیزوں کو جن چیزوں کا کرنا حلال ہے، ہمارے لیے مباح ہے، جائز ہے، ہمیں اجازت ہے، لیکن لا علمی کی بنا پر ان کو چھوڑ کر کے ہم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ حالانکہ روزے کی حالت ہمارے لیے جائز تھی، لیکن ہم نے ان کو سمجھتے تھے نہیں ہے روزے میں نہیں کرنا ہے، اس لیے ہم نے ان کو استعمال نہیں کیا اور ہم نقصان اٹھائے، مشکل میں رہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے روزے کے مسائل کا سیکھنا اور سمجھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اب ہم وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جن کے کرنے میں کوئی متاقع کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رخصت دی ہے، اجازت دیا ہے، آپ ان کو کریں، ان کو چھوڑ کر کے آپ اپنے آپ کو مصیبت اور پریشانی میں نہ ڈالیں۔ اسلام ایک رحمت، دین رحمت ہے، رسول رحمت للعالمین ہیں، اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہیں، ہمارے ساتھ مہربانی کرتے ہیں، دین کے معاملے میں بھی ہماری پریشانیوں کا، ہماری ضرورتوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ آئیں چند چیزیں جن کو لوگ غلط سمجھتے ہیں، حالانکہ روزے کی حالت میں ان کے کرنے میں کوئی مذاقہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز روزے کی حالت میں مسواک کر لینا۔ اب لوگ مسواک سے بہت بچتے ہیں، وہ بھی اگر کہیں تازہ مسواک ہو، نہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر ہم مسواک کرتے ہیں تو اس کا کڑوا پر ہم کو زبان پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ میرے بھائی اپنے سے فتویٰ نہ دیں، پہلے آپ مسائل سیکھیں۔ تو سب سے پہلی چیز رمضان روزے کی حالت میں جس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، ہم کر سکتے ہیں، وہ ہے مسواک۔ چاہے سوکھا مسواک ہو یا تر مسواک ہو، زبان پر صرف ٹیسٹ کا محسوس ہو جانا اور آپ نے تھوک دیا، اندر جب تک کوئی چیز نہیں جاتی معدے تک، تب تک روزے میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ چاہے کسی بھی قسم کا مسواک ہو، روزے کی حالت میں مسواک کرنا کوئی مذاقہ کوئی حرج نہیں ہے۔ مسواک کرنے سے ہمارا منہ صاف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت پسند ہے۔ نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، او کما قال علیہ السلام۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت، اللہ رسول نے فرمایا لوگو ذرا مسواک کیا کرو، چونکہ مسواک منہ کو صاف رکھنے والا ہے اور رب کو راضی کرانے والا عمل ہے۔ یعنی بندہ مسواک کرے، منہ کو صاف رکھے، یہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا یہ عمل ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے بہت مسواک کی، اور آپ کو بھی جب اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے تو اللہ کے رسول کو بھی پسند تھا کہ آپ مسواک کریں اور امت بھی کرے۔ اسی لیے آپ فرماتے تھے لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر امت پر پریشانی کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر امتی کو حکم دیتا کہ نماز کے وقت اور ہر وضو کے وقت مسواک کرو، لیکن حکم نہیں دیتا۔ کیوں؟ امت ہماری پریشانی میں ہو جائے گی۔ اسی لیے روزے کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل کرنا باعث اجر و ثواب ہی ہوگا، روزہ خراب نہیں ہوتا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام روزے کی حالت میں بھی مسواک کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل اور سنن اہل سنن روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی،
حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاق وهو صائم لا احصی او اعد۔ اے لوگو، میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام روزے کی حالت میں کتنی بار مسواک کرتے ہیں، میں گن نہیں پایا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو نبی علیہ السلام کتنی کثرت سے یہ روزہ رکھا کرتا اور روزے میں مسواک کیا کرتا۔ کہتے ہیں ما لا احصی، ہم تو یاد بھی نہیں کر پاتے کہ کتنی مرتبہ اللہ رسول نے روزے کی حالت میں مسواک کیا۔ تو اس لیے روزے کی حالت میں آپ جتنا چاہیں مسواک کریں، اللہ کا محبوب عمل ہے، یہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کا رمضان میں بھی محبوب ہی رہے گا۔ اور مسواک ہی کے اندر وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو آج کل منہ صاف کرنے کے لیے اور اسی طرح سے اپنے دانتوں کی صفائی کے لیے ساری چیزیں ہیں، چاہے معجون ہو یا کسی بھی قسم کی کوئی چیز ہو، بس حلق کے اندر نہ جائے، یہی ایک چیز ہے۔ صاف کرنے میں، مسواک کرنے میں یا مسواک کی جگہ پر کوئی اور چیز استعمال کرنے میں شرعاً کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگ کہیں گے نہیں تو ایک مثال دے دیتے ہیں تاکہ یاد رہے، چونکہ جو چیزیں بچپنے سے سنتے آئے ہیں، نہیں مسواک کرنے سے روزہ مکروہ ہو جائے گا، یا صبح کر سکتے ہو، دن میں نہیں کر سکتے، عصر کے بعد نہیں کر سکتے، ساری چیزیں بنا رکھی ہیں۔ تو ایک مثال دیتے ہیں تاکہ انشاءاللہ اس مثال سے بات واضح رہے گی۔ وہ یہ ہے دوستو، وہ یہ ہے کہ پانی نہ ملے تو روزے نماز کے وقت اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرنا ضروری ہے، تیمم کرنا ضروری ہے۔ بعض کنویں کا پانی یا دریا کا پانی کھارا ہوتا ہے، آپ کھارے پانی سے وضو کریں گے، تیمم کریں گے، وضو کریں، کھارے پانی سے وضو کرنا ضروری، تیمم کریں گے تو پاک نہیں ہوگی جو پانی موجود ہے۔ اور جب کھارا پانی استعمال کریں گے، کلی کریں گے، تو آپ کے زبان پر کھارا پن اس کا ظاہر ہوگا۔ یہ اور یہ اتفاق علماء سب کے ہاں جائز ہے۔ جیسے کھارے پانی کے اثر سے اثر زبان پر ہوتا ہے اور منہ پر میں ہوتا ہے، ایسے ہی آپ اگر مسواک بھی کرتے ہیں یا کوئی معجون کریں گے تو ان کا اثر ہوگا لیکن اندر نہیں جاتا، تو کوئی مداقع، کوئی حرج نہیں۔ جیسے کھارے پانی سے آپ نے کلی کیا، ایسے ہی کھارا پانی زبان پر اثر انداز ہوا تو روزہ آپ کا باقی ہے۔ تو اس طرح سے معجون یا مسواک کا بھی اثر کچھ زبان پر رہے گا تو اس سے کوئی فرق روزے میں نہیں آتا۔ نمبر 2، جو روزے میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں، اگر روزے کی حالت میں آپ دھوپ سے آئے، گرمی سے ہے، آپ کا منہ سوکھ رہا ہے، باتیں کرنے میں دقت ہو رہی ہے یا کوئی اور وجہ ہے، تو اگر آپ کلی کر لیں اور اپنے ناک کو صاف کرنے کے لیے پانی بھی ڈال لیں تو کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اسلام میں جائز ہے، روزے کی حالت میں جائز ہے۔ بس اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ باقاعدہ تم کرو، روزے کی حالت میں بھی کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو، لیکن بہت زیادہ زور سے نہیں کھینچنا تاکہ اندر نہ چلے جائے۔ نارمل استعمال کریں آپ، کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ زور سے آپ کھینچیں گے تب پانی اندر جائے گا، اس وقت غلط ہوگا، آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ باقی کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو چیزیں ہمارے لیے روزے کی حالت میں جائز ہیں، کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں۔ آپ کو روزے کی حالت میں نہانے کی ضرورت ہے، گرمی لگ رہی ہے، ٹھنڈک کی ضرورت ہے، آپ پانی میں سے نہا لیں، پانی میں بیٹھ جائیں۔ اگر آپ بیٹھ جائیں گے اور اس کی ٹھنڈک آپ کے بدن میں اندر تک بھی محسوس ہوگی تو شرعاً کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو
ہاں حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں بعض ازواج مطہرات سے، بعض صحابہ کرام سے، کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ بڑی گرمی ہے، شدت کی گرمی ہے، اور یہ حدیث سنن نبی داؤد کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول روزے سے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ روزے کی حالت میں نبی علیہ السلام ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے پانی کو لے کر کے اپنے اوپر ڈال رہے ہیں، اپنے بدن پر ڈال رہے ہیں۔ اس لیے کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں اگر اس طرح سے عمل کر لیا جائے تب۔ نمبر 4، روزے کی حالت میں جن چیزوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور روزہ باقی رہتا ہے، اور یہ مسئلہ لوگ نہ بیان کرتے ہیں اور نہ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان رمضان کے روزہ رکھا ہوا ہے یا غیر رمضان کا ہے، رمضان کی حالت کا مسئلہ چل رہا ہے، اسے رمضان کا نام میں نے لیا، روزے کی حالت میں انسان سو گیا، آدمی سو گیا، اور سونے کی حالت میں اس کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی، روزے کی حالت میں تھا اور اسے ناپاک ہو گیا، اب اسے غسل کرنے کی ضرورت پڑ گئی، شیطان نے کچھ ایسے مناظر دکھائے جس کی وجہ سے اس کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی، تو وہ نہا لے گا، پاکی حاصل کرے گا، اور اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، گرچہ یہی چیز انسان قصدن اپنے ہاتھ سے کرتا تو روزہ ٹوٹ جاتا، چونکہ انسان کا عمل اس میں شامل تھا۔ لیکن اگر خواب میں انسان سو گیا تھا، سونے کی حالت میں ایسی چیز ہو گئی تو اس کا روزہ باقی رہے گا، اور نہا دھل کر کے نہا دھل کر کے وہ انسان اپنا پاکی حاصل کر لے اور روزہ پورا کر لے گا، روزے کی نہ قضا ہے نہ روزہ توڑنے کی کوئی ضرورت ہے۔ نمبر 4 جو انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے جاننا اور بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو بھی ذہن نشین کر لیں اور بڑی ضرورت کا ہے، وہ یہ کہ ایک انسان کچھ کہنا، اچھا چلو دیکھو سوچتے ہیں پورا ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے جس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ کیا؟ کوئی مرد ہو یا عورت ہو، رات میں اس کو ناپاکی ہے، غسل اس کو کرنا تھا، لیکن دیر ہو گئی یا کوئی اور وجہ ہے کہ سحر کرنے میں، کھانے پینے میں تاخیر ہو گئی اور اذان فجر ہو گئی، اذان فجر ہو گئی اور ابھی ناپاک ہے، تو اس کا روزہ ہوگا کہ نہیں؟ تو اس کا روزہ بلا کراہت ہوگا۔ اچھی طرح سے سن لیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جنبی رہتے، آپ پر غسل ضروری رہتا، اور سحر کا وقت آتا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سحر کر لیتے، روزہ شروع ہو جاتا، لیکن آپ غسل کرتے تھے فجر کے وقت، یعنی اذان ہو جانے کے بعد۔ سحر آپ نے کیا ناپاکی کی حالت میں، روزہ شروع ہو گیا، لیکن پاک کب ہوئے؟ آپ نے سحر کیا، روزہ شروع ہوا جب آپ ناپاکی کی حالت میں تھے، لیکن آپ نے ناپاکی سحر کا وقت ختم ہونے کے بعد جب فجر کا وقت شروع ہو گیا، آپ نے غسل کر لیا اور روزہ رکھ لیا، پتہ چل گیا کہ اسی حالت میں روزہ ٹوٹتا، روزہ پورا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان نہانے کا موقع نہیں پایا، بعد میں سحر کر لے گا اور بعد میں بھی نہا لے گا نماز فجر کے پہلے، تو اس کا روزہ ہو جائے گا، روزے میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 5، روزے کی حالت میں اگر کوئی انسان خون نکلوائے، حجامہ کروائے یا انجیکشن کے ذریعے اس نے خون لیا، تو ان تمام حالتوں میں اس کا روزہ باقی رہتا ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں۔ روزہ
قائم رہتا ہے. یہ روزے کو توڑنے والی چیزوں میں سے قول راجح کے مطابق نہیں ہے. اور ایک چیز اور ہے جس کی بڑی اہم ضرورت، وہ یہ ہے کہ اگر روزے دار بوقت ضرورت طباخ ہے، باورچی ہے، گھر کی عورت ہے، کبھی کسی وجہ سے اس کو چکھنے کی ضرورت آ جائے کہ نمک ڈالا بھول گیا، اگر نمک ڈال چکا ہے اب دوبارہ ڈال دے تو کھانا خراب، اگر نہیں ڈالا ہے تب بھی کھانا خراب. ایسے مواقع پر باتفاق علماء اگر وہ انسان اس کو زبان پرکھ کر لے اور ذائقہ معلوم ہو جائے، اگر نمک ڈالا ہے تو نمکین ہوگا، نہیں ڈالا تو نمکین نہیں. اگر اس طرح سے وہ چکھ لیا اور تھوک دیا تو انشاءاللہ اس کی روزے پر کوئی فرق نہیں آتا، اس کا روزہ مکمل ہو جاتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں، وقت ختم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے، اور یہ جتنے روزے کے آداب اور احکام سنا ہے اللہ تعالیٰ انہیں یاد رکھنے، غیروں تک پہنچانے کی توفیق دے. اب کچھ سوالات ہیں، چند منٹ باقی ہیں، انشاءاللہ ان سوالات میں سے جو اہم ہوگے ان چند منٹ میں ان کا جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہاں کر لو نا. پہلا جو سوال اگر آپ دوہرا بھی دیجیے گا تو ٹھیک ہے. پہلا دو جو سوال جو ایک جیسے وہ بول رہے ہیں اگر کوئی فجر کے بعد اگر اٹھتا ہے تو اس کی آنکھ ہوتی ہے فجر کے بعد، تو کیا جو ہے وہ جو ہے روزہ جو ہے رکھے گا جو ہے وہ اگر کسی آنکھ سے مطلب وہ جو سو گیا ہے اور اس شہر میں نہیں اٹھ سکا جو تو اس کی آنکھ جو کھلی ہے وہ فجر کے بعد کھلی ہے تو کیا وہ جو ہے روزہ رکھے گا جو ہے؟ اور اس نے نیت وغیرہ سے بولا کہ نیت اگر نہیں کیا تو روزہ نہیں ہوگا. جیسے ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان سو گیا اور اذان فجر ہوئی تب اس کی نیند کھلی، سحر نہیں کر سکا اور نیت بھی نہیں کر سکا، تو کیا وہ اگر دن بھر بھوکا پیاسا رہے روزے کی نیت کر لے تو روزہ اس کا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو یہاں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ جس نیت کے متعلق غالباً آپ کہہ رہے ہیں کہ جو روزانہ صبح نیت کرتے ہیں سحر کھانے کے وقت، وہ نیت نہیں ہو پائی، تو یاد رکھیے اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں. ہم نے شروع میں مسئلہ بیان کیا کہ آپ جب سوئے تو آپ کی نیت تھی کہ ہاں صبح روزہ رکھنا ہے، وہی نیت کافی ہے، الگ سے نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نیت کا مطلب میں نے سمجھایا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے سحر نہیں کر سکے، سو گئے تھے، نیند کھلی تو سحر کا وقت ختم، اذان ہو چکی ہے، آپ ہمت کر کے ویسے ہی روزہ رکھ لیں، آپ کا روزہ پورا ہو جائے گا. اور ایک دن بھوکے ہی صحیح، انشاءاللہ آپ کا روزہ ہو جائے گا، اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اگلا سوال یہ ہے کہ جو وہ سچ بول رہے ہیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں مغرب کی اذان جو ہے غروب آفتاب سے جو ہے 5 منٹ کے بعد دی جاتی ہے، تو کیا ہم اذان تک افطار کرنے کا انتظار کریں یا غروب آفتاب کے ہوتے ہی فوری ہم جو افطار کر لیں؟ اگر سوال یہ ہے کہ ایک ایسے ملک علاقے میں رہتے ہیں جہاں سورج غروب ہونے کے 5 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے، تو کیا ہم روزہ سورج غروب ہوتے ہی کر لیں کہ اذان کا انتظار کریں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے سورج غروب ہو جائے ویسے روزہ افطار کر لو، اذان کا آپ انتظار نہ کریں. واقعی اگر آپ 100% یقین رکھتے ہیں اور اذان دینے والے بتاتے ہیں کہ ہاں اذان کے 5 منٹ کے بعد ہم
غروب کے 5 منٹ کے بعد ہم اذان دیتے ہیں، تو آپ غروب کا خیال رکھیں گے، اذان کریں، غروب کے بعد افطار کر لیں گے اور اذان جو ہوگی بعد میں۔ اور ایک چیز اور بتائیں، بہت سارے علاقے ایسے بھی ہیں ہمارے خود بر صغیر میں، بہت سارے شہر ایسے کہ افطار کر لیتے ہیں، سب لوگوں کو معلوم ہو کہ افطار ہو سورج غروب ہو گیا، وہاں کا رواج ہے کہ افطار کر لینے کے بعد پھر اذان دے کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو ہمیں اعتبار کرنا ہے غروب کا، اذان کا نہیں۔ اچھا، اگلا سوال ہے، اگر رمضان میں ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو کیا ایک روزے کے بدلے صرف ایک ہی وقت سحری یا افطار کا کھانا کھلانا ہوگا یا دونوں وقت کا؟ دونوں وقت کا کھانا کھلانا، دونوں وقت کھلانا پڑے گا جی۔ اگلا جو ہے کیا ہم تراویح کی نماز اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو کیا امام جو ہے قرآن اپنے ہاتھ میں لے کر، مصحف اپنے ہاتھ میں لے کر قرات کر سکتا ہے؟ اگر انسان اپنے گھر میں تراویح کی نماز، خاص طور سے اس سال کا بھی جو آ رہا ہے تقریباً پوری دنیا کا، تو سب لوگ یاد رکھیں، سوال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں تراویح پڑھتے ہیں اور قرآن ہمیں زیادہ یاد نہیں ہے، ہم قرات لمبی کرنا چاہتے ہیں، اسی بہانہ قرآن زیادہ سننے کا اور تلاوت کا موقع مل جائے، تو کیا جو امامت کر رہا ہے وہ ہاتھ میں قرآن لے کر کے لمبی قرات کر سکتا ہے؟ چونکہ اتنا قرآن ہمیں یاد نہیں ہے یا امام کو یاد نہیں ہے۔ تو ایک چیز یاد رکھیں آپ حضرات، خاص طور سے ہمیشہ، خصوصاً ان سال کا جو رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دعا کرو ساری مشکلات ہماری آسان کر دیں، لیکن پھر بھی رمضان آ رہا ہے، خیر و برکت ہے، تراویح کی نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ آن لائن تراویح کی نماز ہم پڑھیں گے اور پڑھائیں گے، تراویح کی نماز آن لائن نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں، اور آج بھی یہ چیز ہے، آپ لوگ اپنے گھروں میں تراویح کی، جیسے مہینوں سے باجماعت نماز تراویح اپنے گھر میں، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے اہل عیال کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو تراویح کی نماز بھی گھر میں پڑھیں گے۔ گھر میں جو انسان تراویح پڑھا رہا ہے، مرد عورتیں آگے ہو جائیں، اور مرد آگے، عورتیں پیچھے، مرد آگے۔ اب مرد تراویح پڑھانے والا جو ہے، اگر اس کو قرآن یاد نہیں ہے یا کم یاد ہے، لمبی قرات کرنا چاہتا ہے، اپنے ہاتھ میں قرآن لے کر کے وہ تلاوت کرے گا، رکوع سجود کے وقت قرآن اپنا بند کر دے گا، چاہے تو کسی چیز پر رکھ دے یا اپنے ہاتھ میں بھی رکھے گا تو کوئی حرج نہیں، رکھ دے، کھلا ہوا بھی چھوڑ دے گا تو کوئی حرج نہیں۔ نبی علیہ السلام اپنے نواسی کو نماز پڑھاتے، رکوع سجدے میں اتار کے رکھ دیتے، پھر سجدے کے رکوع سجدے سے اٹھتے تو اپنے نواسی کو اٹھا کر کے بیٹھا لیتے اور نماز پڑھاتے رہتے۔ تو اتنا عمل ثابت ہے، آپ قرآن رکھ دیں گے، سجدہ کر لیں گے، رکوع کر لیں گے، اور جب اٹھیں گے تو پھر اس طرح سے قرآن کو اٹھا کر کے آپ پڑھنا شروع کر دیں، کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں۔ یہ چیز ثابت ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو غلام جو امامت کرتا تھا، وہ دیکھ کر کے قرآن پڑھاتا تھا۔ حضرت عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات وہاں اس کی امامت میں پڑھتی تھی، تو ثابت ہے۔ تو اس لیے قرآن کو دیکھ کر کے پڑھنے، اگر زبانی یاد نہیں، قرات لمبی کرنا چاہتا ہے، قرآن زیادہ سننا چاہتا ہے، تو جو امامت کر رہا ہے وہ دیکھ کر کے پڑھے گا، چاہے جتنی لمبی قرات کرے، جتنا اس کے گھر والے نمازی مقتدی برداشت کر سکتے ہیں، جتنا شوق ہے، اس طرح سے آپ تراویح کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھیں، تراویح کی نماز پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پورا ہمیں اجر و ثواب دے گا۔ شیخ، اگلا سوال جو ہے پوچھنا چاہتا ہے کہ امساک کا وقت جو ہے سحور کے سحری کے وقت کا ختم ہونے کا کیا جا سکتا ہے؟ امساک کا وقت جو ہے کیا ہے، اس کے بارے میں؟ بہرحال اگر آپ جانتے ہیں آپ کی گھڑی بالکل تو صحیح ہے، اور امساک کا وقت جو لکھا گیا ہے اس وقت وہی ہمیں
چھوڑ گئے اور ساری چیز بتائیں. امساک والے بھی کچھ ہمارے انڈیا پاکستان کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ بھی امساک میں کچھ ایسے نہیں 5 منٹ تو اور باقی ہے لیکن بہتر ہے کہ 10 منٹ پہلے ختم کر دیں. الحمدللہ آپ کو ایک چیز بتاتے ہیں, یہاں خلیجی ممالک میں اذان فجر جو ہوتی ہے, اذان فجر بالکل سحر کا وقت ختم اور اذان شروع. نبی علیہ السلام نے اذان سے جوڑا ہے, اذا سمعتم الاذان, جب اذان شروع ہو جائے تب تم روزہ کھانا پینا رکھ, تو امساک اذان سے ہوگا. اگلا سوال جو ہے تراویح کا وقت کس وقت جو ہے اپنے پریوار کے ساتھ ہم کو جماعتیں پڑھیں تو ہم کس وقت سے اپنی تراویح کی نماز ادا کریں؟ تراویح کی نماز عشاء سے لے کر کے سحر کے وقت تک اس بیچ میں کبھی پڑھی جا سکتی ہے. نبی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باجماعت نماز ہوئی, لوگوں نے اول وقت جماعت کا خیال کر کے شروع کیا. آج امسال اگر اپنے اپنے گھروں میں تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں تو گھر والے زیادہ دلچسپی, ذوق اور شوق کے ساتھ جس وقت زیادہ سن سکتے ہیں, جتنا زیادہ ان کا دل جس میں لگ سکتا ہے وہ ٹائم خیال کریں. اگر پورے گھر کے لوگوں کو زیادہ مزہ, زیادہ ذوق شوق اور زیادہ آسانی ہے اول لیل عشاء کے وقت پڑھنا, تو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں. عشاء کی نماز کے بعد کوئی ضروری نہیں کہ فوراً پڑھیں, اگر چاہیں تو عشاء کی نماز پڑھ لیں, کھانا کھا لیں, آرام کر لیں, پھر اس کے بعد پڑھ لیں, پھر اس کے بعد سوئیں. اور اگر چاہتے ہیں تو رات کے کسی بھی حصے میں. مسئلہ ہے جماعت کا, زیادہ دلچسپی کا, خشوع خضوع کا, اور زیادہ قرآن پڑھ کر کے تراویح میں دل کس میں زیادہ لگ رہا ہے وہ ٹائم اپنے سے گھر والے سیٹ کریں, انشاءاللہ اسی میں زیادہ ثواب ہوگا. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا جو ہے امام گھر میں اگر نماز پڑھیں تو کیا امام کے ساتھ وتر کی نماز پڑھیں یا سب انفرادی اپنا اپنا جو ہے اپنا وتر کی نماز پڑھیں؟ نہیں, سوال کیا ہے؟ اگر گھر میں 5 وقتہ نماز جو حالات ہیں, ہم 5 وقتہ نماز جیسے باجماعت پڑھ رہے ہیں, مسجدوں میں, اپنے گھروں میں, جب رمضان میں بھی ہم ساری نمازیں جو باجماعت پڑھ رہے ہیں اور تراویح کی نماز بھی باجماعت پڑھیں گے, تو افضل یہی ہے کہ باجماعت وتر کی نماز بھی پڑھیں. جیسے چونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جو انسان امام کے ساتھ باجماعت نماز تراویح ادا کیا اور امام کے ساتھ آخر تک رہا اور امام وتر بھی کی نماز پڑھا رہا ہے, تو اگر امام کے ساتھ پورا قیام کرے گا, امام وتر پڑھا رہا ہے تو وتر بھی پڑھیں, تو پورے رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. اگلا سوال یہ ہے کہ سحر میں سحور کے وقت جو اگر جو ہے نیند نہ کھلے تو اس صورت میں جو ہے لوگ جو ہے عورتوں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے سسرال میں جو ہے عورتوں کو جو کچھ زیادہ جو ہے سننا وغیرہ پڑتا تھا, کیا عورتوں کو قصوروار ٹھہرانا صحیح ہے؟ یہ بالکل غلط چیز ہے. اگر سب سو گئے, سحر چھوٹ گئی, تو صرف عورتوں کو قصوروار ٹھہرانا یہ غلط نہیں ہے. ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے, ابھی اتنی دیر تک سنتے رہے کہ اللہ خادم کو بھی نہ ڈانٹ پھٹکار کرو, تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. وہ حالات کا گھر کے ماحول کو خراب کر کے ساس بھی بھڑک پڑے, سسر بھی آ پڑے, اب شوہر بھی ہاں میں ہاں ملائے, تو اچھی چیز نہیں ہے. اگر اس کی طرف سے کچھ کوتاہی بھی ہے تو ذرا سوچے, جب اللہ کے رسول ارشاد فرماتے بھول چوک کر کے کھا رہا تھا تو اللہ نے کھلا دیا, سمجھ گئے نا. تو اگر ایک دن غلطی ہو گئی تو صبر و ضبط کے ساتھ سب لوگوں کو روزہ رکھ لینا چاہیے. صرف گھر والی عورت پر لان تان ملامت کرنا کسی بھی صورت سے مناسب نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو کہہ دیا جا سکتا ہے, نصیحت کی جا سکتی ہے, بھائی الارم لگا لیے ہوتے, یا گھر میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کے خیال رکھیں, اس لیے صرف عورت کو قصوروار نہ ٹھہرائیں. اگلا سوال ہے, کیا دعائے قنوت کے بعد جو ہے اپنی زبان میں جو ہے دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں کرنا چاہیے, بچنا چاہیے, حتی الامکان سنت سے ثابت نہیں ہے.
शेख अगला एक बड़ा अहम सवाल है कि ये इसके कोरोना वायरस के बारे में शेख हमारे बाद जो लिखा सवाल वाले ने कि बाद जो है जो क्वारंटाइन में है शेख जो है जिनको अलग थलग रखा गया तो क्या शेख जो उसमें दो तरीके के हैं, एक तो क्वारंटाइन के लिए घर में रखा गया आप अपने घर में रहें, एक जो है शेख हॉस्पिटल में मतलब किसी एक जगह पर लेकर के गए वहां पर उनको रखा गया, तो क्या शेख वो लोग जो है रोजा रख सकते हैं? अगर रोजा रखने का इंशाअल्लाह खुसूसन अगर खलीजी ममालिक हैं खास तौर से अल्हम्दुलिल्लाह ये, तो यहाँ इंशाअल्लाह उनको सहर भी मिलेगी, इफ्तार भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा। अगर उनकी बीमारी पर कोई मुतासिर नहीं है तो रोजा रखना पड़ेगा और रोजा रखें, कोई मुद्दा का कोई हर्ज नहीं। हाँ, अगर डॉक्टर मना कर दे रहा है कि रोजा रखने में ये बीमारी बढ़ेगी या तुमको तकलीफ बढ़ जाएगी तो रोजा छोड़ देंगे, लेकिन बाद में कज़ा करने पड़ेगा। इसी में साथ में जुड़ा हुआ एक और सवाल है जो कोरोना पॉजिटिव है, जिनको मालूम चलेगा कि बीमारी से है मतलब जिनको पॉजिटिव है, तो क्या वो शख्स रोजा रख सकते हैं? उसमें तो हो सकता है उनको ड्रिप वगैरह चढ़ रहा हो, पानी वगैरह, तो वही देख ले उनके हालात क्या है, इनके हालात क्या है। शेख अगला सवाल जो है क्या शेख जो है ये 8 रकात या 20 रकात की तरावी सुन्नत क्या है? देखें, एक मसला ऐसा है कि जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, वो क्या है कि चाहे 8 वाले हों या 20 वाले, कोई इख्तिलाफ नहीं जिसमें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तरावी की नमाज 8 ही पढ़ी है। नंबर 2, उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब 2 इमाम मुकर्रर किया था तो बाकायदा बसनद सही की जो रवायत है वो ये कि वित्र समेत 11 रकात पढ़ाने का हुक्म दिया था। असल में 8 रकात अगर अच्छी तरह से किरात के साथ पढ़ लें तो मैं नहीं समझता कि फिर किसी और चीज की जरूरत है। सुन्नत पर अमल करना ज्यादा बाइसे अजर व सवाब है, और 20 के चक्कर में लोग इतनी तेजी के साथ पढ़ते हैं, न रुकू बराबर न सजदा बराबर हैं, तो उससे बेहतर है कि 8 ही पर इक्तिफा करें और 8 रकात पढ़ें सुन्नत के मुताबिक, लंबी किरात, लंबा क़ियाम, लंबा क़ुऊद, लंबा सुजूद, इस तरह से ज्यादा अजर व सवाब पाएंगे इंशाअल्लाह। अगला सवाल ये क्या से कि मिसवाक के साथ साथ टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है कि रोजा किस उम्र से रखना चाहिए, और अगर बच्चा 10 साल का है और वो रोजा रखता है बार बार उसे प्यास लगती है तो वो क्या करेंगे? इससे पहले शायद गुफ्तगू आ चुकी है कि अगर उसको तकलीफ हो रही है, माँ बाप अगर बच्चा छोटा है हौसला अफजाई करें, अगर नहीं है तो अगर उसको रोजा तोड़ा भी देंगे तो कोई हर्ज नहीं। शेख अगला एक बड़ा अहम सवाल है शेख, जो औरत हामिला से है, जो हमल से है, तो क्या शेख अगर उनकी अगर पूरा महीने का अगर रोजा छूट जाए, रोजा न रख सके, तो क्या उसे फिदिया देना पड़ेगा या उसे जो है फिदिया और रोजा दोनों रखने मुकम्मल? नहीं, इंशाअल्लाह कौल राजिह यही है कि अगर वाकई डॉक्टर ने कहा कि रोजा तुम रखोगी तो तुमको भी नुकसान और बच्चे को भी नुकसान, इसलिए तुम रोजा न रखो, तो औरत रोजा छोड़ देगी और बाद में सिर्फ कज़ा करनी पड़ेगी, कोई कज़ा कफ़ारा नहीं। कौल राजिह, गर्चे इसमें इख्तिलाफ है लेकिन राजिह कौल मुहक्किकीन का यही है कि सिर्फ फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जितने रोजे छूटे हैं उसकी वो कज़ा करेगी। अल्लाह ताला हम सबको उनकी तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको नई वीडियोस बराबर मिलती रहे। लाइक और शेयर करना ना भूलिए।